دعا نمبر 2 ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ حساب کر میرا حسابا یسیرا، وہ حساب جو آسان ہو۔ یہ جو دعا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ تو حضرت عائشہ نے اس کو سنا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال نامے پر نظر ڈالے اور اس سے درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال نامے پہ نظر ڈالے اور اس سے کوئی سوال جواب نہ کرے، اس سے کچھ پوچھے نہیں، کیونکہ اے عائشہ اس روز جس دن اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جس دن حساب کیا جائے گا، اگر کسی انسان کا حساب شروع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال نامے کو کھولا اور اس سے پوچھنا شروع کر دیا یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، تو وہ مارا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دعا ہے آسان حساب کی دعا ہے، اور آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال نامے کو کھولے اور اس کے بعد اس کو درگزر کر دے، اس کو سب کے سامنے رسوا نہ کرے۔ چلیں اس کو حفظ کرتے ہیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اے اللہ حاسبنی حساب کر میرا، حساباً وہ حساب، یسیرا جو آسان ہو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، 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 اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ چلیں جی، اگر کسی کو دعا یاد ہوگی ہے تو سنائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی علیہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ٹھیک ہے، زوم پہ کسی اور نے سنانی ہے؟ جی میم، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی نتاشا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم حاسبنی حسابا یا حسیرا، حسابا یسیرا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی واٹس ایپ پہ کسی اور نے سنانی ہے؟ جی حلیمہ سنائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ٹھیک ہے، صحیح، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فضل۔ آپ میں سے کوئی اس کا ٹرانسلیشن سنائے گی، اس دعا کا ٹرانسلیشن سنائے گا؟ کسی کو نہیں آتی؟ عروبہ آپ کوشش کریں۔ جی میں جی عالیہ۔ اللہ میرا حساب آسان فرما۔ ٹھیک ہے، اے اللہ میرا وہ حساب کر جو آسان ہو۔ چلیں جی، نیکسٹ دعا ہے دعا نمبر 5۔ اللہم اے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی ثابت کر دے میرے دین کو، علی دینک اپنے دین پر۔ اللہم یا مصرف القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف، اپنی عبادت گزاری کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دیں۔ اچھا،
جو انسان کا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے انسان کا وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جہاں چاہے پھیرتا ہے، جس طرف چاہے پھیرتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ثابت قدمی اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، میرے دل کو ثابت قدم رکھ. کیونکہ انسان کا جو دل ہے اور اس کے جو اعمال ہیں وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کے اعمال ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کا دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. سورۃ الصف میں آتا ہے یہود کے بارے میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان کے اعمال ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. ٹھیک ہے، تو انسان کو اپنے دل کی ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے. تو انشاءاللہ اس دعا کو آج ہم یاد کریں گے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعا نمبر 5 ہے. اس کو ایک دفعہ میں آپ سے پھر ٹرانسلیٹ کرتی ہوں. یا مقلب القلوب، اے قلب کہتے ہیں پھیرنے کو، قلب جو ہے پھیرنا، اسی سے قلوب بھی ہے، کیونکہ دل جو ہے اس کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو قلوب کہتے ہیں. تو قلوب کا لفظ جو ہے وہ قلب سے ہے. یا مقلب القلوب، اے پھیرنے والے دلوں کو، ثابت کر دے، قلبی میرے دل کو، علی دینک اپنے دین پر، یعنی میں تیرے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلوں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، 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 یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. چلیں جی، اگر کسی کو یاد ہوئی ہے تو سنائیں زوم پہ. میم میں سناؤں؟ ٹھیک ہے، ایک پہلے زوم پہ اسٹوڈنٹ سے سنتی ہوں، پھر آپ لوگوں سے سنتی ہوں واٹس ایپ پہ. جی عزیز سنائیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی، ثبت قلبی یہاں پہ جو یا اضافہ ہے، اللہ. یا اضافہ ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے میرا دل. اس کو پھر جی لمبا میم. نہیں کریں گے تو اس میں وہ معنی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ عبد الرحمان صاحب. عبد الرحمان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی کسی اور نے سنانی ہے زوم پہ؟ جی میم. جی میم. سنائیے، حلیمہ عروبہ سناتے ہیں. قلوبی ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی، قلبی علی دینک. ثبت قلبی علی دینک، قلبی کا جو یا ہے اس کو لمبا کریں، قلبی، قلبی علی دینک. قلبی علی دینک. گڈ، بارک اللہ فیکم. جی حلیمہ. یا مقلب القلوب ثابت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے، نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہو گیا، صحیح، بارک اللہ فیکم. اچھا، دعاؤں سے پہلے نا آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، دعا کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو اس طرح سٹارٹ کیا جائے دعا کو. جی اسما. جی میم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اوکے، صحیح.
بارک اللہ فیکم اللہم زد فزد. آپ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر دیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی اسما، کسی کو نہیں آتی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن؟ دیکھ کے وہ بھی. میم میں کروں؟ جی جی کریں. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت کر دے. علی دین. ثابت کر دے. ثابت کا مطلب ہے ثابت کر دے، جما دے. جی میم، ثابت کر دے، علی دینک، تیرے دین پر. اللہ دینی، ٹھیک ہے، اپنے دین پر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. عبد الرحمن صاحب آپ ایسا کریں کہ لیفٹ کریں اور اس کے بعد دوبارہ میٹنگ کو جوائن کریں. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ دعا ہے یا مصرف القلوب. صرف بھی ہوتا ہے پھیرنا. یا مصرف القلوب، اے پھیرنے والے دلوں کو. صرف قلوبنا، پھیر دے ہمارے دلوں کو. اوپر جو تھا وہ قلب بھی تھا، میرے دل کو، اور یہاں پہ قلوبنا ہے، ہمارے دلوں کو. علی طاعتک، اپنی اطاعت پر، یعنی میرے دل کو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. یہ آیات کی قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے؟ یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے یہ دعائیں. جی ٹھیک ہے. یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. 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 جب آپ اس دعا کو پڑھیں تو اس کے جو میننگز ہیں وہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، مقلب اور مصرف کا سیم میننگ ہے. یا مقلب یا مصرف، اے پھیرنے والے. قلوب کا مطلب دل، ثبت جما دے، مضبوط کر دے، اور صرف کا مطلب ہے پھیر دے. قلبی اور قلوب دل، میرا دل اور ہمارا دل. اور ایک دعا میں ہے علی دینک، اپنے دین پر، اور دوسرا ہے اپنی اطاعت کی طرف. جی اگر یاد ہوئی ہے تو سنائیں. پہلے زوم والے اسٹوڈنٹ سنائیں، پھر واٹس ایپ والے. زوم پہ کسی کو نہیں یاد ہوئی؟ جی میم میں سنوں. جی جی. یا مصرف القلوب مصرف القلوبنا على طاعتك. صرف قلوبنا، صرف قلوبنا على طاعتك. اس کو ایک دفعہ پھر آپ سنا دیں. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ٹھیک ہے، صحیح. بارک اللہ فیکم اللہم زد فزد. جی نیکسٹ کسی نے سنانی ہے زوم پہ؟ سناتے جائیں. یا مصرف القلوب، صرف قلبی علی طاعتک، صرف قلوبنا علی طاعتک. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. یا مصرف اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. عمران صاحب دوبارہ سنائیں. ایک منٹ عالیہ میں آپ سے سنتی ہوں. عمران صاحب دوبارہ سنائیں. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مصرف فا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. یا مصرف القلوب، پڑھیے. صرف قلوبنا علی طاعتک. ٹھیک ہے، یہ تو کو پر کریں، تانی تو طاعتک. طاعتک. ٹھیک ہے صحیح. جی شکیلہ. جی بس کسی نے سنانی اب؟ اچھا جی ایک اور جی جی بتائیں، سنائیں جس سے سنائیں، جلدی کریں. آمینہ.
या मुसर्रिफ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك طاعتك ٹھیک ہے صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ٹھیک ہے صحیح. بارک اللہ فیکم اللہم زد فضل. اچھا جی نیکسٹ جو ہے ہمارا کام انشاءاللہ ہم نے اس ڈاکیومنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے جو رمضان ریمائنڈر کا تھا اور ہم اس کی ریویژن کر رہے ہیں. میں اس کو ایک دفعہ پھر آپ کو بھیج دیتی ہوں تاکہ جو ہے آپ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں. اچھا جی دا لیولز آف فاسٹنگ. روزے کے مراتب. تو ہم نے پڑھا کہ روزے کے 3 مراتب ہیں. عام روزہ جو عام لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکنا. پھر ہے خاص روزہ. خاص روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور شہوت سے رکنے کے علاوہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی، ہاتھ پاؤں کی، کان اور اعضاء کی، یعنی اپنی باڈی پارٹس کو بھی روزہ رکھوائے. پھر اس کے بعد سب سے ہائیسٹ لیول ہے خاص الخاص روزہ کا. یہ وہ روزہ ہے جس میں انسان جو ہے صرف اپنے باڈی پارٹس کا روزہ نہیں رکھتا، صرف شہوات کا روزہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے. دل کو ردی اور فضول خیالات اور افکار سے دور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جو ہے فوکس ہو جانا. یہ خاص الخاص روزہ ہے، یعنی جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کا روزہ ہے. انشاءاللہ اس لیول کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں ہماری مدد فرمائے. اچھا ہم نے اپنے روزہ کو کیسے امپروو کرنا ہے، اس کی کوالٹی کو کیسے بڑھانا ہے، کون کون سے ہم نے کام کرنے ہیں. سب سے پہلے کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ عام دنوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اس مہینے میں ہمارے عام دنوں کی جو عبادات ہیں اس سے رمضان میں ہم نے زیادہ عبادات کرنی ہے. پھر جو ہے اذکار، اسپیشلی صبح شام کے جو اذکار ہیں، رات کو سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں جو ہم نے لیل و نہار میں بھی یاد کیے ہیں، آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. تو ان اذکار کا اہتمام کریں. اور صبح شام کی دعاؤں کا جو اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے وہ فجر کا ہوتا ہے، یعنی فجر سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں اور جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ بے شک بعد میں پڑھ لیں، دن میں پڑھ لیں صبح کے اذکار. مطلب شرط یہ کہ آپ کو ٹائم نہ ملا ہو، لیکن ان کو اسکپ نہیں کریں. اور جو شام کے اذکار کا ٹائم ہے وہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک ہے. اور یہ جو اوقات ہیں اس میں جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹائم ہے، یہ دونوں اوقات جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اوقات ہیں. نماز فجر سے لے کر جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور عصر سے لے کے مغرب تک، یہ جو ہیں بہت اہم آرز ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس ٹائم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اوقات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے صبح شام کے اذکار کی آپ نے پابندی کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ بھی ایڈ کرنی ہے کہ جو امپورٹنٹ آورز ہیں وہ کون سے ہیں جس میں ہم نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، اور یہ بہت اہم حصے ہیں دن کے. یہ ہے نماز فجر سے پہلے کا وقت. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ آخری آسمان پہ ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، اور اپنے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے شخص جس کو اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے تو میں ہوں، میں اس کے گناہ معاف کروں گا. کوئی ہے شخص جس کو کوئی حاجت ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا. تو ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان دنیا پہ آ گئے ہیں ہماری حاجتوں کے لیے، لیکن ہم جو ہیں بستر سے اٹھ نہیں پاتے اپنی حاجتوں کے لیے اور اپنی پرابلمس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم ٹائم ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اور فجر سے 1 گھنٹہ بعد جو ہے یہ بھی ذکر اذکار کا ٹائم ہے. فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے. تو اگر سحری بنا رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ دعائیں جو ہیں جو ہم نے ابھی یاد کی ہیں آپ ان کو جو ہے پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے،
اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ فرسٹ ٹائم تو فجر سے پہلے کا ہے، وہ اہم ہے. فجر کے بعد کا جو گھنٹہ ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا وہ بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ عصر سے مغرب تک، یعنی مغرب سے پہلے رمضان روزے کے افطار ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے دعائیں کی جائیں. پھر اس کے بعد اسپیشلی جو ہم نے تقویٰ کی دعائیں یاد کی تھیں حصول تقویٰ کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ تقویٰ جو ہے ہماری ذاتی کوشش سے اچیو نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال نہیں ہوگی. تو اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو کوشش کریں اس دعا کو جو ہے وہ پلورل میں مانگیں تاکہ سب لوگ اس چیز میں شامل ہو جائیں. ہم صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ کر رہے ہوں، ہم اپنے باقی گھر والوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر جو دورہ قرآن کوئی ہو رہا ہے تو اس کو ضرور اٹینڈ کریں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. اور اگر ہم کانشیس ایفرٹ کے ساتھ نکلیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، تو ٹائم جو ہے وہ کسی اور فضول بات کام میں ضائع ہو جائے گا. تو کوشش کریں ضرور کسی نہ کسی دورہ قرآن میں جو ہے وہ حاضر ہوں. اچھا، اس کے بعد جو ہے قرآن ریسیٹیشن کو بہت بڑھا دیں، کیونکہ قرآن جو رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، اور ہمارے سلف الصالحین جو تھے اپنے تمام کاموں کو بند کر دیتے. باقی جو فقہ کی کتابیں تھیں، حدیث کی کتابیں تھیں، ان کو بند کر دیتے تھے اور فوکس ہو کے وہ قرآن مجید پڑھتے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نوافل کا جو ہے اہتمام کریں، ایکسٹرا نوافل کا. تراویح پریئر جہاں پہ اگر ہو رہی ہے آپ کے محلے میں تو ضرور جائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہیں ہو رہی ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو آپ نماز عشاء کے بعد خود تراویح پڑھ لیں جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو قرآن نہیں یاد تو پھر آپ قرآن کھول کے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض نماز جو ہے ہم قرآن کھول کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن تراویح جو نفل پریئر ہے اس کو ہم قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تحیۃ الوضو، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کا اہتمام کریں. تحیۃ الوضو یہ ہے کہ جب انسان وضو کرے تو 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھ لے. اس کے علاوہ نماز اشراق، نماز ضحیٰ، اگر آپ کے پاس آپ کو وقت اویلیبل آتا ہے تو ان نمازوں کو بھی پڑھیں، ان کا بہت اجر ہے. اس کے علاوہ اگر مسواک کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں تو ہر نماز سے پہلے جو ہے وضو کرتے وقت آپ مسواک کا اہتمام کریں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھتے وقت اسپیشلی مسواک کے ساتھ جو ہے مسواک کرنے کے بعد قرآن مجید کو پڑھیں. پھر اس کے بعد اپنی ذاتی دعاؤں کی ایک لسٹ بنا لیں. ٹھیک ہے. بہت سی دعائیں ہم کرتے ہیں لیکن اپنی ذاتی دعاؤں کی جو ہے وہ لسٹ بنا لیں اور ان دعاؤں کو مانگے. اسپیشلی جو قبولیت کا ٹائم ہے وہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ روزہ دار کی جو دعا ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر مصروفیت ہے تو جو اپنی زبان ہے نا وہ اس کو دعاؤں میں مصروف رکھیں. ٹھیک ہے. کہ اولو الالباب جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اولو الالباب کے بارے میں بتاتا ہے. اولو الالباب کون ہیں؟ یعنی جو عقل مند لوگ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. تو انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اپنی زبان سے جو ہے وہ ذکر کو جاری رکھے، ذکر جو ہے وہ سٹاپ نہ ہو. اس کے علاوہ استغفار بہت کریں. اللہ کے رسول جو تھے روزانہ جو ہے 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان سے بہت سے ایسے گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہوتا. کچھ تو گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کو پتہ ہے کہ گناہ ہے، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، لیکن کچھ اس درجے کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اس کا کہ وہ جو ہے خطا میں تصور اس کو کیا جائے گا. تو پھر جو ہے استغفار کی بہت کثرت کرنی چاہیے. کوشش کریں. عام دنوں میں تو یہ ہے کہ انسان 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہے، تو اس کو جو ہے انسان ڈبل کر دے. پھر اس کے بعد ایک اور کام جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو صبح 10 بار، صبح کی دعاؤں میں 10 بار اور شام کی جو دعائیں ہیں اس میں شام کے ٹائم جو ہے 10 بار جو ہے درود شریف پڑھے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا.
ठीक है, तो ये सुबह शाम की दुआओं में है दरूद शरीफ भेजना। जब फजर पढ़ लें और अगर आपने फिर उसके बाद कुरान पढ़ें, क्योंकि बताया मैंने कि फजर के टाइम जो है फरिश्ते जो हैं वो हाजिर होते हैं और वो शाहिद होते हैं, गवाह होते हैं इस चीज़ के। तो जब आप कुरान पढ़ लें तो फिर इन दुआओं का एहतमाम करें, जैसे इस्तग़फ़ार हो गया, दरूद शरीफ हो गया, और सुबह शाम की जो हैं उस टाइम दुआएं पढ़ें। और फिर जब सूरज तलू हो जाए तो 15-20 मिनट के फ़र्क के बाद जो है उसका टाइम रख के आप जो है नमाज इशराक जो है पढ़ सकते हैं। फिर कोशिश करें कि जो जब हम सहरी के टाइम उठते हैं तो उससे थोड़ा सा पहले उठ लें, ताकि जो है आप 2 रकत पढ़ सकें, क़ियामुल लैल कर सकें, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है ये सदक़े का महीना है, तो इसमें सदका जो है बहुत ज़्यादा करें। और सदका करना जो है एक तो बुरी मौत से बचाता है, उसके अलावा जो है इंसान का जो माल है सदक़े के ज़रिए पाक होता है, इंसान का दिल जो है उसमें वसअत आती है सदक़े। अल्लाह ताला को सदका करना जो है ये महबूब अमल है अल्लाह ताला के यहाँ। अच्छा, उसके बाद कौन से काम जो है जिनसे हमने बचने हैं? सबसे पहले तो फ़ज़ूल बातें जो बेमकसद है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उन चीज़ों से बचा जाए, बोलने से भी और फिर उसके बाद सुनने से भी। जहाँ से ऐसी बातें की जा रही हैं तो कोशिश करें वहाँ से निकल जाएं। फिर उसके बाद झूठ बोलने से बचना और बचाना। इस पे मैंने एक हदीस भी आपको सुनाई थी कि अल्लाह के रसूल एक सहाबिया के घर में मौजूद थे, तो उन सहाबिया ने अपने छोटे से बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूँगी। तो अल्लाह के रसूल ने इससे सवाल किया कि आप इनको क्या चीज़ देंगी, इस बच्चे को क्या देंगी? तो उन्होंने बताया कि मैं खजूर इसको दूँगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम इसको बुलाती हो और ये चीज़ ना देती, खजूर ना देती, तो ये तुम्हारे अमाल नामे में झूठ लिखा जाता। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये मिनिमम है कि इस चीज़ से भी हमने बचना है, हमने मज़ाक में झूठ भी नहीं बोलना। सीरियस तो बोलना ही बोलना नहीं है, मज़ाक में झूठ भी नहीं बोलना। और फिर उसके बाद इतनी सी मिकदार जो है उसकी भी झूठ से बचना है, क्योंकि वो भी झूठ जो है हमारे अमाल नामे में दर्ज हो जाएगा और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके बारे में हमसे सवाल करेंगे। फिर उसके बाद वक्त के ज़िया से बचें, टाइम वेस्ट करने से बचें। फ़ज़ूल जो है बातें करना, गप्पे मारना, या सबसे जो अहम चीज़ है वो मोबाइल है। और कोशिश करें कि जो ऐप्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, जिस पे बहुत टाइम ज़ाया होता है, उनको डिलीट कर दें, उनको ब्लॉक कर दें। और यूट्यूब को ब्लॉक कर दें, जो आप ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि आप फ़ोकस हो जाएँ। बाकी मोबाइल हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये महीना जो है ये साल में 1 दफ़ा आएगा, और अगर अगली दफ़ा आ भी गया तो हमें कन्फर्म नहीं है कि हम उसमें होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम बात कि अपने जो स्टमक्स हैं उनको फ़िल मत करें, थोड़ा खाएँ। ये खाने-पीने का महीना नहीं है, ये रोज़ा रखने का महीना है। ये भूख को कंट्रोल करने का महीना है। अगर हम भूख को नहीं कंट्रोल करते और बाकी हम सारे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे अच्छे काम जो है ना वो ख़राब हो जाएँगे। क्योंकि जब हम भूख ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमारा स्टमक जो है उसको हज़म करने में मसरूफ़ हो जाता है, और जब उसको हज़म करने में मसरूफ़ होता है तो उसके बाद ये हमें नींद आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है भूख की वजह से हम ज़्यादा खाने की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब, और जब हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, हमारी ऑटोमेटिकली बाकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हम फ्रेश नहीं होंगे, हम इबादत नहीं कर सकेंगे। तो जब तक हम अपने खाने-पीने को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर बहुत मुश्किल है हम इस महीने के रोज़ों से वो फ़ायदा उठा सकें जो अल्लाह ताला ने रखा है फ़ायदा। चलें जी, यहाँ तक ही हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोज़े के अहकाम। ये मैं बुक आपको भेज देती हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है, रमज़ान के हवाले से आपको बहुत फ़ायदा देगी। और इसका जो पेज है, पेज नंबर, बुक का पेज जो है 40 आप खोलें, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। रमज़ान के कुछ अहकाम जो हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, रोज़ा जो है हर बालिग, आकिल, मुकीम और रोज़े की ताकत रखने वाले मुसलमान पर फ़र्ज़ है। पेज नंबर है 40, PDF का पेज नंबर है 40।
جی روزہ کس پر فرض ہے؟ ہر بالغ یعنی وہ شخص جو بلوغت کو پہنچ گیا ہو، عاقل جس کے اندر عقل ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر شعور ہے، کیونکہ اگر کوئی غیر عاقل شخص ہے، کوئی پاگل شخص ہے، تو اس پہ جو ہے شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے. جو شعور والا انسان ہوتا ہے اس پہ شریعت کے احکام لاگو ہیں. اچھا، اس کے بعد مقیم، اگر سفر میں ہے تو مقیم کا مطلب ہے جو کسی جگہ رکا ہوا ہے، وہ سفر میں نہیں ہے. مقیم پہ روزہ فرض ہے. اس کے بعد روزے کی طاقت رکھنے والا، یعنی جس کے اندر طاقت ہے روزے رکھنے کی، وہ اس پہ روزہ فرض ہے. تو جس کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اس کو جو ہے چھوٹ ہے. میٹنگ جو ہے وہ بند ہونے والی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ میں بھی لنک آپ کو بھیج دوں، آپ اس کو جوائن کر لیں.